السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ مائک آن کریں، انشاءاللہ دعا پڑھیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری رب اشرح لي صدری یسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ امین یا رب العالمین۔ حضرات، ہم جو ہے ہمارا جو سبق چل رہا تھا تھرسڈے کے دن، اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے غنہ، ہے نا، غنہ پڑھ رہے تھے، غنہ۔ یہ ہمارا 7واں سبق تھا شاید، میرے خیال سے، غنہ کا۔ جی اس سے پہلے ہم نے 6 سبق پڑھے ہیں۔ آٹھواں سبق، جی آٹھواں، اچھا آٹھواں۔ تو غنہ جیسے حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو، حروف لین 2 ہے، واو اور یا۔ لام جلالہ کا ایک ہی لام ہے جو اللہ کے نام میں رہتا۔ غنہ کے 2 حرف ہیں، نون اور میم۔ غنہ کے کتنے حرف ہیں؟ 2 حرف ہیں، نون اور میم۔ 28 حرفوں میں یہی 2 حرفوں میں غنہ ہوگا۔ ہاں، 28 حرفوں میں انہی دو حرفوں میں، اور کوئی حرفوں میں نہیں ہوگا۔ ہاں، اور کوئی حرفوں میں نہیں ہوگا، صرف اسی میں ہوگا۔ نون اور میم میں غنہ ہوگا۔ تو اور کب ہوگا؟ جب یہ نون اور یہ میم دونوں پہ تشدید ہوگی، جب اور نون اور میم مشدد ہوئیں گے۔ مشدد ہوئیں گے تو غنہ ہوئے گا۔ اگر نون پہ زبر ہے، کھڑا زبر ہے، نون پہ جزم ہے، نون پہ زیر ہے، پیش ہے، کچھ بھی رہو نہیں ہوگا، تشدید رہے تو ہوئے گا، تشدید رہے تو غنہ ہوئے گا۔ غنہ کس کو بولتے ہیں؟ ہم پڑھے اس دن ماشاءاللہ، آواز کو ناک میں لانا، ناک میں لا کے نا، غنہ کا ایک خاص آواز رہتا، ناک میں سے نکلتا، وہ ہے نا، خنخن آواز ہے نا، اچھا غنہ ناک میں لا کے اس کو خوبصورت بنانا، اس کو بہت اچھا بنانا۔ تو کیا رہتے اس میں ایک قسم کی میوزک ہے، قسم کی غنائیت ہے، غنائیت ہے، آلات غنا اسی بولتے نا۔ یہ جو گانے بجانے کے انسٹرومنٹ رہتے، میوزیکل انسٹرومنٹس جو رہتے، ہارمونیم، طبلہ، ستار، یہ کیا کیا رہتے بجانے، گانے بجانے کے، وہ سب کو کیا بولتے ہیں؟ آلات غنا، کیونکہ اس کے اندر ایک وہ سنے تو قسم کا سرور ملتا ہے، قسم کا نشے کا ایسا ہو جاتا۔ تو یہ ہے۔ کل میں نے آپ کو ایک کلپ بھیجا تھا ہمارے مولانا کا، آپ سنے ہوں گے، انہوں نے کیا فرمایا کہ اچھی آوازوں سے قرآن پڑھنا، بہترین آواز سے، غنائیت کے ساتھ، پوری اس کے ساتھ توجہ کے ساتھ غنہ پڑھنا۔ جو اچھا قرآن نہیں پڑھتے وہ ہم میں سے نہیں ہے بول کے کل ایک حدیث بھی سنا ہے انہوں۔ اسرار احمد صاحب، کل میں اسرار احمد صاحب کا ایک کلپ بھیجایا ہوں آپ کے گروپ میں، آپ نے
آپ لوگ اگر نہیں دیکھے ہیں تو آپ اس کو دیکھیے، انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ کیسا پڑھنا چاہیے قرآن کو. تو anyway تو ہم کیا کریں، غننے کا پورا پیج جو تھا غننے کا، ہم نے اس کی پریکٹس کی اور ہمارے غنوں کو ہم نے اچھا بنانے کی پوری کوشش کی ہے نا. غنوں کا جو پیج تھا یہ والا پیج، آپ لوگوں نے وہ پیج پورا پڑھا. یار وہ پیج جو ہے چلے گا 48 پہ ہے وہ، جی ابھی نکال کے لگا تو ہم نے وہ پورا جو ہے وہ اس کا جو ہے پورا اس کا 48 یہ والا پیج ہم نے پورا پڑھا، چاروں کالم پڑھے، پھر نیچے کی آیتیں بھی پڑھی، اس کے بعد سوالات کے بھی جواب دیے. اور عملی کام میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ سورۃ الناس کی تلاوت کیجئے اور جہاں جہاں نون مشدد ہے غنہ کیجئے. ہم نے کلاس میں پڑھ کے سنایا، آپ کو ہوم ورک میں ڈالا، ہوم ورک میں بھی پڑھ کے سنائے کہ وہ کیسا پڑھنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا اس کو، میں اس میں وہ 30واں پارہ نکال کے دیکھتا، اس میں 30واں پارہ بھی تھا ہمارا اس دن. ہاں یہاں 30واں پارہ ہے، تو فل اسکرین کر دے کے میں 30واں پارہ جو ہے پورا آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اور ہم آج جو ہے آپ لوگ سب پریکٹس کر کے آؤں گے سورہ ناس کی، ہم لوگ آج پڑھیں گے. اور پھر پڑھنے کے بعد ہم جو ہے ایک اسٹیپ آگے بڑھیں گے، ایک اسٹیپ آگے بڑھیں گے ریوائز کر کے. آج بھی ایک سبق ہے ہمارے پاس، ہم جو ہے اس کو جو ہے پورا پڑھیں گے. جی یہ ہے ہمارا آج کا سورہ جو ہم کو پڑھنا ہے، جو آپ لوگ گھر میں پوری پریکٹس کر کے آئے ہے نا. اچھے غنے کریں گے، اچھے غنے کریں گے. اور جہاں جہاں مد اصلی ہے 2 حرکت کریں گے، یا 1 حرکت ہے 1 حرکت کریں گے. جو چیزیں پڑھے وہ پورے اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے نا. چلے بسم اللہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جلدی جلدی پڑھ لیے اور اچھا پڑھ کے سنا دیے، تو پھر ہم کو دوسرا پیج یعنی دوسرا سبق آگے بڑھنے میں مدد ملتی. اعوذ باللہ میں ایک بار پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو لوگ پھر بھی ایک بار سننا چاہ رہے ہیں پڑھنے سے پہلے وہ لوگ سن لیں. اور پھر اس کے بعد جو لوگ اچھی پریکٹس کر کے جو لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ پلیز ریز یور ہینڈس. سب کو ہاتھ اٹھانا آنا چاہیے، جس کو پڑھنا ہے ہاتھ اٹھائے. میں کیونکہ آپ لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی معلومات نہیں ہے. جن کو ہاتھ اٹھانا نہیں آتا میں بولا معلوم کر کے آنا، سیکھ کے آنا، کسی سے بھی پوچھو بتا دیتے، بہت سمپل ہے. جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے میں نام نہیں پکاروں گا. ہاں پھر آپ بولیں گے مول صاحب میں نہیں پڑھا، بول تو آپ ہاتھ نہیں اٹھائے، ہاتھ اٹھائے تو میں نام پکاروں گا آپ کا. جی اچھا ٹھیک ہے، اوکے چلیں شروع کرتے ہیں ہم لوگ. پہلے میں پڑھ کے ایک بار بتا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. کسی کا مائک کھلا ہے، بات کر رہے ہیں وہ لوگ، مائک بند کر لیں. کسی کا مائک کھلا نہیں رہنا چاہیے. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ہے نا، جتنے بھی غنے ہیں بہترین رہنا، جہاں جہاں نون مشدد ہے اچھا غنہ رہنا. یہی سورہ نہیں، جب بھی قرآن پڑھیں گے آپ، جہاں بھی نون مشدد آئیں گا اور میم مشدد آئیں گا آپ غنہ کریں گے. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کرا، قل اعوذ برب الناس، آخری میں سین پہ زیر تھی، میں نہیں پڑھا، وہ ناسی ہے وہ، مگر ہم روکنے کے لیے کیا کریں، اس پہ جزم لگا دیے، جزم لگا کے زیر کو گرا دیے. آیت کے ختم پہ روکنے کے لیے ہم کو ساکن کرنا پڑتا، آخری حرف کو ساکن کر دینا، اس پہ کچھ بھی رہنے دو، زیر زبر پیش کچھ بھی رہنے دو. میں آپ کو روکنے کے احکامات بتاؤں گا ابھی تھوڑا سا، ایک سبق آگے تھوڑا اور انڈرسٹینڈنگ آپ کی بڑھنے کے بعد. تو ہم کو کیا کرنا ہے، اس کا زیر نہیں پڑھنا، اس کو ساکن کر دے گا. ناس ملک الناس الہ الناس خناس
ہے نا. ہم زیر نہیں پڑھتے, ساکن کر دیتے اس کو, ساکن کر دیتے ہے نا, یعنی جزم لگا دیتے, زیر نہیں پڑھتے روکنے کے لیے. تو اگر آخری حرف پہ غنہ بھی آیت کے ختم پہ غنہ بھی آ گیا تو بھی آپ اس کا زیر زبر پیش نہیں پڑیں گے, لیکن اگر وہاں مشدد نون مشدد ہے تو اس کا غنہ ضرور کریں گے. ہم دیکھیں وہ آیت میں جو پریکٹس کر رہے تھے, ہم نے غنہ کر کے آواز سیز کی, اس کا زبر نہیں پڑا, ہے نا. تو غنہ اتنا ضروری اور لازمی ہے کہ روکتے وقت میں آیت کے ختم پہ بھی آپ غنہ کریں گے صرف, اور پھر اس کا زیر زبر نہیں پڑیں گے. تو یعنی غنہ اتنا اہم ہے بولنے کا مطلب. تو چلیں میں سب سے پہلے بلا رہا ہوں محمد ایوب حاجی صاحب. جناب ایوب حاجی صاحب پڑھیے, بسم اللہ. اعوذ باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا, ویری گڈ, بہت اچھا. سید پرویز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ. بہت خوب پرویز صاحب, بہت اچھا پڑھا آپ نے, ماشاء اللہ, ویری گڈ. جناب ظہور عباس راتھور صاحب. جو لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو لوگ پڑھ لیے ہیں اپنا مائک بھی بند کر دیں اور اپنا ہینڈ بھی ڈاؤن کر دیں, اپنا ہینڈ ڈاؤن کر دیں اور مائک بھی بند کر لیں, ٹھیک ہے. پڑھیے جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. مائک بند کر لیں. مشتاق میر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا. مختار اقبال صاحب. جناب مختار اقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. جناب شجاعت صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. محمد یونس منیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھا. عبد القادر جیلانی صاحب. شجاعت صاحب آپ ہینڈ ڈاؤن کریں. جی عبد القادر جیلانی صاحب. سید جیلانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید ارشد بخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محبوب خان صاحب. حضرت ایک سوال تھا. جی یہ جو دو حروف ہیں گناہ، ان کو چھوڑ کے اگر کسی پہ تشدید ہوگا ان کو کیا کرنا اس ہے کو حضرت؟ تجدید ہوگا تو اس کو دو بار پڑھنا، گناہ نہیں کرنا. جلدی اچھا پڑھنا، گناہ، گناہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے حضرت، شکریہ. جلدی پڑھ، جلدی پڑھ دینا. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. ٹھیک ہے حضرت، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ. بہت خوب. محبوب خان صاحب بہت اچھا پڑھا. عبد القیوم شیخ عبد القیوم. السلام علیکم. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سیف اللہ قریشی، جناب سیف اللہ قریشی صاحب. جناب سیف اللہ قریشی. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ سیف اللہ صاحب. جناب زبیر بٹ صاحب. السلام زبیر. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویری گڈ. ایاز احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویری گڈ. جناب نفاست کریم صاحب برانچی والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ماشاء اللہ بہت خوب. شمس تبریز صاحب. جناب شمس تبریز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ. ماشاء اللہ بہت خوب. بہت اچھا پڑھا. بہت خوب. جناب فردوس اکرم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
الجنة والناس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ لوگ سب جو ہے ہوم ورک فالو کر رہے ہوں گے اور ہوم ورک میں جو ہے ہوم ورک کو سن کے پریکٹس کر رہے ہوں گے. ماشاء اللہ سب لوگ اچھا پڑھ رہے ہیں. ویری گڈ. اس کا مطلب ہے آپ لوگ ہوم ورک فالو کر رہے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. ویری گڈ. جناب فرحان اختر صاحب بھوبنیشور والے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ. کسی کا مائک کھلا ہے؟ باتیں کر رہے ہیں. کسی کا مائک کھلا ہے تو بند کر لیں. ایاز احمد صاحب کا مائک کھلا ہے. حمد علی صاحب کا، ارشاد احمد صاحب کا کھلا ہے. کیوں کھلا ہے بھائی؟ جب آپ کا نام پکاریں گے تو جب آن کرنا. تو ٹھیک ہے، میں بند کر دیتا ہوں. آپ نہیں کھولے پھر مائک نہیں کھولے، اس سے دوسروں کو ڈسٹرب ہوتا. جی محمد ایک منٹ. فرحان اختر صاحب پڑھ لیے. ماشاء اللہ. ویری گڈ. سید مبصر الدین. سید مبصر الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب یو ایس میں کیا ٹائم ہو رہا ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس آپ 7:45 ہو رہے ہیں ابھی رات کے 8:45 ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پڑھیے. آپ کون سے اسٹیٹ میں ہیں بولے؟ ٹیکساس میں. مول صاحب کدھر ٹیکساس میں؟ ٹیکساس میں ایک فلوگر ویل بول کے ہوتا ہے، یا آسٹن سے بالکل قریب میں. آسٹن سے بالکل قریب ہے. اچھا کیا نام بولے آپ؟ فلوگر ویل. اچھا اوکے. انشاءاللہ. راؤنڈ راک ایک جگہ ہے، اس کے بالکل قریب فلوگر ویل ہے. اچھا جی ماشاءاللہ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو ہوم ورک میں آپ جو وائس میں سے سن کے پریکٹس کر رہے ہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ زبردست فائدہ تھا. ویری گڈ. الحمدللہ. آپ فالو کریے. اینڈ آف دا کورس یو ول بی اے ویری گڈ ریسائٹر. الحمدللہ. انشاءاللہ صاحب. میری خواہش بھی یہی ہے صاحب. انشاءاللہ ضرور ویسا ہوگا. جڑے رہیں اور میں جیسا بولتے گیا ویسا کرتے رہیں. پریکٹس کریں. میں روز آپ کو دعا دیتا ہوں صاحب. اللہ آپ کو اچھا رکھے. جناب محمد عباس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فضل الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ ویری گڈ. آصف اقبال صاحب، جناب آصف اقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ بہت خوب. سید مشتاق صاحب. سید مشتاق. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ویری گڈ ماشاءاللہ بہت خوب بہت اچھا. سید ذاکر حسین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ. جناب شیخ رشید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ بہت اچھا. السلام جناب اشرف علی کون؟ السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اشرف علی پڑھو. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ. اشاذ علی بہت اچھا پڑھے. آپ کے ابا کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. سلام بولیے ابا کو. اچھا. محمد مقصود عالم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ، بہت خوب. ثناء اللہ صاحب، جناب ثناء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ. اور تھوڑا لمبا کرنا غننے کو تو اور اچھا ہوتا. اور تھوڑا آپ اچھا کر کے پڑھیں، غننے کو ذرا لمبا کریں. کیسا؟ من الجنة والناس. ایسا نون پہ تھوڑا لمبا کرو. اچھا جی. باقی کے لوگ سب مائک بند کریں. جو لوگ پڑھ لیے ہینڈ ڈاؤن کر دیں. اور سجاد احمد بٹ صاحب جو لوگ پڑھ لیے ہیں ہینڈ ڈاؤن کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے بھائی، جتنے لوگ باغن جیلانی شیخ صاحب پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں اپنے ہینڈ ریس کریں. جتنے لوگوں نے ہینڈ ریس کیا تھا میں سب سے پڑھوا دیا. اب باقی کے جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، جو ہینڈ ریس نہیں کرے تھے، وہ لوگ رہ گئے. تو آپ لوگ جو ہے کل کلاس شروع ہونے سے پہلے معلوم کر کے آئیے ہینڈ ریس کیسا کرنا ہے نا. کسی سے پوچھ کے کر کے دیکھ کے سیکھ کے آئیے تاکہ آپ کو پڑھنے کا موقع ملے، ہے نا. آپ ہینڈ ریس کریں گے تو میرے کو بلانے میں آسانی ہوگی. پڑھیے شیخ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ، ویری گڈ، بہت اچھا پڑھا. بلال مجید صاحب، جناب بلال مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. جناب محمد اسماعیل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بہت خوب، ماشاءاللہ اسماعیل صاحب، بہت اچھا. جناب حامد علی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. جناب ارشاد احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ. بشیر احمد غنی. جناب جمیل احمد صاحب. جی بشیر جی پڑھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ. دیکھیے میں جو ہے آج سب لوگ پڑھنے کے بعد ایک نئی چیز بتانے والا ہوں، ایک نیا لیسن دینے والا ہوں. بہت سے لوگ پڑھ لے کے سمجھ رہے ہیں آج اتنا ہی ہے بول کے کلاس چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. اب تک 8-10 آدمی چلے گئے. اس کے بعد میں نئی چیز بتاؤں گا نا، آپ لوگوں کا پڑھنا ختم ہو جائے گا تو بتاؤں گا نا. سب کو پڑھانے کے بعد اگر آپ لوگ میں پڑھ لیا بول کے چلے گئے تو پھر آپ لوگوں کا مس ہو جائے گا. تو جائے نہیں، کلاس میں ٹھہرے، سنے، دوسروں کو بھی سنے نا. آپ کو وہ لوگ سنے تو آپ بھی ان کو سنیے. جناب جمیل احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ، بہت خوب. جناب عبدالحامد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھے ہم نے سب کو پڑھا لیا، سب لوگ پڑھ لیے. جو لوگ پڑھ لیے مائک بند کر لیجیے اور ہینڈ ڈاؤن کر دیجیے. جتنے لوگوں نے پڑھ لیا ہے مائک بھی بند کر لیجیے اور ہینڈ بھی ڈاؤن کر دیجیے. اب جو لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے یا وہ ابھی اٹھانا نہیں معلوم کرے ہیں، نہیں سیکھے ہیں، نہیں، آپ معلوم کریے ہاتھ کیسا اٹھانا ہے تاکہ آپ سے پڑھوایا جا سکے. آغا اشرف صاحب آپ نے نہیں پڑھا اور آپ نے ہینڈ بھی ریز نہیں کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو ہینڈ ریز کرنا، کیسا ریز کرنا جی میں نے معلوم کیا کر کے تھا، آئیے نا. میں نے 2 بار کیا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر ڈاؤن کہیں کو کرے بغیر پڑھے گے؟ جب تک نہیں پڑھے ویسے رہنا ہاتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اچھا ارے ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے. آپ جو ہے پھر ہم میرے کو کیسا معلوم ہوگا؟ آپ ہاتھ اٹھاتے تھوڑے ہی پڑھیں گے. جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے لائن سے سیریل سے پڑھیں گے. پڑھیے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ، ویری گڈ، بہت اچھا، بہت ہی بہترین پڑھا آپ نے، ویری گڈ. اب جو لوگ نہیں پڑھے ابھی تک، کوئی ہے کوئی کلاس میں ایسے ہیں جو پڑھنا چاہ رہے ہیں اور نہیں پڑھے ابھی تک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد خلیل وانی صاحب، آپ نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ ہاتھ اٹھائیے نا. سمجھ نہیں آیا کیسا آپ آج سیکھیں گے. ہاتھ سیکھ لینا. پڑھیے ابھی عبد الخلیل وانی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت بہت اچھا. توصیف الرحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے توصیف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ویری گڈ، بہت خوب، سب بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت خوب. آپ پورے سب پڑھنے والوں پہ بھاری آپ. ویری گڈ. محمد تابش. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے ذرا. قل اعوذ برب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، بہت خوب. اپنی ایک کلاس میں اور کوئی نہیں پڑھے جو پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھٹ صاحب آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا؟
پھر اب یہ آتا نہیں. ہاں تو کل معلوم کر کے آنا. اچھا پڑھیے ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. من الجنت والناس، تھوڑا نون پہ ٹھہرنا. من الجنۃ والناس. والناس، جہاں جہاں نون مشدد ہے وہاں پہ اچھا غنہ کرنا. ٹھیک ہے. اور کوئی نہیں، کوئی باقی سب لوگ پڑھ لیے ہیں. چلیے ماشاءاللہ، ویری گڈ. کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز. اب آپ دیکھیے، ہم نے اب تک یہ میں بلیک بورڈ وائٹ بورڈ ڈال کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. جی یہ پڑھ لیا ہم. غنہ تو ہو گیا نا. ہم دیکھیے، آپ لوگ سب غور سے دیکھیے. ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا زبر زیر پیش. اس کی مقدار 1 حرکت تھی، ہے نا. اس کے بعد ہم نے دوسرا سبق پڑھا تھا جو تھا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. اس کی مقدار 2 حرکت تھی. اس کے بعد ہم نے پڑھا جزم. جزم کا حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے نا، اور آواز رک جاتی ہے. اس کو سکون بولتے ہیں، اور جس حرف پہ جزم ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ساکن، ہے نا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تجدید. تجدید والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے نا. تجدید والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے. کیسا، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جیسا اگر آپ جزم والا حرف پڑھ لیے پہلے اب، اور اس کے بعد اور ایک با ہے تو ہم پڑھیں گے ابا. 2 بار پڑھیں گے. تو اس میں تجدید والے میں کیا کرتے، 2 بار لکھنے کے بجائے ایک ہی بار لکھتے. ایک ہی بار لکھ کے اس پہ تجدید لگا کے یہ جو زبر ہے یہاں لا لیتے. جزم کے بجائے تجدید کر دیتے اور زبر جہاں کہا. اس کو اب بھی ویسی پڑھتے. ابا 2 بار پڑھتے. ایک پہلا با ساکن، دوسرا با متحرک. متحرک بولے تو حرکت والا. متحرک کس کو بولتے ہیں؟ حرکت والا ہے، زبر والا یا زیر والا یا پیش والا، متحرک، ہے نا. اب جیسے یہاں پر ایک ورڈ ہے، غور سے اس کو سمجھ کے تو پورا قرآن آسان ہو جاتا آپ کا. جہاں جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں آسان ہے. یہ کیا ہے؟ ان. اب نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا نا. ان. کتنے نون پڑھے؟ 2 نون پڑھنا ہے ہمارے، ہے نا. تجدید والے میں 2 نون ہے، ایک نون جزم والا اور ایک نون زبر والا. ایک نون جزم والا، ایک زبر والا. یہ تجدید والا حرف 2 in 1 ہے. 2 in 1 ہے. ہمیشہ ہر تجدید والے میں سے 2 حرف نکلتے. جس حرف پہ بھی تجدید ہو اس میں سے 2 حرف نکلتے. پہلا ساکن، دوسرا متحرک. پہلا ساکن یعنی جزم والا، دوسرا متحرک مانے اس کی حرکت والا. زبر ہے تو زبر، زیر ہے تو زیر، پیش ہے تو پیش. ہر مشدد کی آپ بریکٹ کھول کے پڑھنا، اسی لیے اس میں سختی آتی ہے نا. سختی آتی ہے نا. فار ایگزامپل یہ ہے ات. یہ تا پہ کیا ہے؟ جزم ہے. یہ جزم جا کے کیا کرا؟ یہ زیر کو پکڑا. ات. اگر اور ایک تا ہے یہاں پہ اور اس پہ زیر ہے، اتی. ہے نا. اتی سختی آ جاتی. تھوڑا ایک بار رکتے پھر شروع کرتے، ہے نا، سختی سے. اتی. اب کیا کرتے ہیں، یہ جو میں تجدید بتا رہا ہوں، تجدید میں کیا کرتے ہیں، یہ تا کو گرا دے کے یہ اس کا زیر یہاں لکھ دیتے، اور یہ جزم کے بجائے آپ اس کو تجدید کر دیتے، کیونکہ اس کے اندر 2 تا آ گئے. 2 تا آ گئے. اتی. اب آپ کو اس کو بھی ویسے پڑھیں گے. اتی. یہ تجدید والے میں 2 تا ہے نا. تجدید والے کے اندر 2 تا ہے. یہ ہر آدمی کو کلیئر کنسپٹ ہونا چاہیے، ہر آدمی کو سمجھ میں آنا چاہیے. ہر تجدید والے حرف کے اندر 2 حرف ہے، سیم حرف. تا ہے تو 2 تا رہیں گے، با ہے تو با پہ تجدید ہے تو 2 بار رہیں گے.
دال پہ تشدید ہے تو 2 دا رہیں گے، کاف پہ تشدید ہے تو 2 کاف رہیں گے، لام پہ تشدید ہے تو 2 لام رہیں گے، ہے نا؟ پہلا ساکن، دوسرا متحرک. ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے. آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ سبق ہے تجدید مال تجدید. سبق کا نام کیا ہے؟ تجدید، تشدید مال تجدید. تجدید مال تجدید، مال تشدید. کیا مطلب ہے؟ تجدید کے بعد تجدید، 2 تجدید والے حرف ایک ساتھ آ گئے. قرآن میں بہت جگہ ہے، یعنی ایک حرف تجدید والا ہے، اس کے بعد دوسرا حرف، اس کے بعد والا حرف بھی تجدید والا ہے. 2 حرف تجدید والے ہیں، 2 حرف تجدید والے ہیں. تو کیسا پڑھیں گے، ہے نا؟ کیسا پڑھیں گے؟ جیسے یہاں پہ ہے، میں بتا رہا ہوں. لی ہین، صحیح نہیں لکھے ہم یہ، میں لکھ کے صحیح لکھ رہا ہوں. 2 ہے، عین پہ زیر ہے، لام پہ تجدید ہے، لام پہ زیر ہے. اللیین، دیکھیے 2 لام پہ بھی تجدید ہے، یا پہ بھی تجدید. اللیین، اللیین، ہے نا؟ ہے نا؟ اب اس میں کیا ہے، آپ کو میں ہجے کر کے بتاتا ہوں. عین پہ زیر ہے، 2 لام ہے، 2 یا ہے، پھر ایک یا ہے، پھر ایک نون ہے. کیا کیا ہے؟ یہ پہلا ساکن، دوسرے پہ زیر، یہ کیا ساکن، اس پہ زیر، یہ یا ساکن، اس پہ زبر، ہے نا؟ اللیین، ہے نا؟ آپ دیکھیے یہ جزم اس کو پکڑا، یہ جزم کس کو پکڑا؟ اس کو پکڑا، یہ زیر کو پکڑا، یہ زیر کو پکڑا. اس کے بعد لیین، یہ کیا پہ ساکن ہے، کیا زیر، یہ مد اصلی ہو گیا ہے نا؟ یہ جزم اس کو پکڑا. اللیین، کیسا پڑھیں گے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں گے اس کو. اللیین، 2 تجدید ایک ساتھ آگے تو تھوڑا ڈیفیکلٹ رہتا، اس کو بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں. جو لوگ صحیح پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں، وہ لوگ سدھار. جیسا میں ایک آسان اردو والا بتاؤں گا، مدثر، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ میم پہ پیش ہے، دال پہ تجدید ہے، اور یہ سا ہے، سا پہ تجدید ہے. اب اس کیسا پڑھیں گے آپ؟ یہ اردو والا نہیں پڑھیں گے آپ. مدثر وہ اردو والا ہے، غلط ہے وہ. اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ غور سے دیکھیے. اب آپ اس میم پہ پیش ہے، ہاں، 2 دال ہے، 2 سا ہے، 2 سا ہے، اور ایک را ہے. کیا ہے؟ میم پہ پیش ہے، 2 دال کون سے؟ ایک ساکن، ایک پہ زبر. 2 سا ہے، ایک ساکن، ایک پہ زیر، اور یہ را ساکن ہے. آپ کیسا پڑھیں گے؟ مد، یہ جزم اس کو پکڑا، مد، یہ جزم اس کو پکڑا. مد دس سر، یہ جزم اس کو پکڑا. مد دس سر، مدثر، اگر یہاں پہ پیش ہے، فار ایگزامپل اگر یہ پیش ہے سمجھا، مدثر، کیسا پڑھیں گے؟ مدثر نہیں پڑھیں گے اس کو آپ، مدثر، ہے نا؟ یہ پورے جتنے 2 دال نکالیں گے، 2 سا نکالیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں گے. مدثر، مدثر نہیں، مدثر وہ تو غلط ہو جاتا. مدثر،
ہمیشہ تجدید کی بریکٹ کھول کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ٹکڑے کر کے پڑھنا اس کو. کیسا پڑھیں گے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، ہے نا. میں آپ کو نورانی قاعدہ نکال کے بتاؤں گا. نورانی قاعدہ نکال کے بتائے تو آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں. نورانی قاعدہ کہاں ہے بھائی؟ نورانی قاعدہ یہ ہے نورانی قاعدہ. ٹھیک ہے، اس کو فل اسکرین کر دو. یہ نورانی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، میں نورانی قاعدے سے آپ کو جو ہے تجدید مال تجدید کا جو ایکسرسائز اس میں دیا ہوا ہے وہ بتا کے میں آپ کی تجدید مال تجدید کا قاعدہ صحیح کروں گا. کیونکہ ہم لوگ جو ہے بہت سے لوگ تقریباً لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اور صحیح نہیں پڑھتے. اس کو صحیح کرنے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا پڑتا ہے اس کو. یہ دیکھیے یہ سباق ہے، پیج نمبر ہے 35. آپ لوگوں کے سب کے پاس نورانی قاعدے کی ہارڈ کاپی ہے نا، وہ نکال کے گھر میں پریکٹس کرنا. پیج نمبر 35 یہ نیچے لکھا ہوا دیکھیں انگلش میں 35. کیا ہے اس کا نام؟ کیا ہے؟ تختی نمبر 18 تجدید مال تجدید. کیا بولتے ہیں سبق کو؟ تجدید مال تجدید. لیسن 18 ایکسرسائز آف تجدید فالوڈ بائی تجدید، یعنی دو تجدید والے حرف ایک ساتھ آگے. کیسے آگے؟ پہلا کیا ہے؟ الیون، الیون، لام پہ تجدید ہے، پھر یا پہ تجدید ہے. توڑ توڑ کے پڑھنا. الیون ہے نا. ہم لوگ کیا کہ الیون الیون الیون، مختلف لوگ مختلف حساب سے پڑھتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ یزکا. یزکا نہیں، ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ یزکا نہیں، غلط ہے وہ. یزکا، یزکرو، یزکرو. میں آپ کو اس کو یزکرو کو اس بورڈ پہ بتاتا ہوں. آپ یہاں دیکھیے کیسا پڑھنا ہے. جو لوگ غلطی کر رہے ہیں وہ لوگ بہت احتیاط سے اس کو معمولی نہیں سمجھے. کیسا ہے یہ؟ یذکر، جی ویسے ہی ہے. جی آپ دیکھیں گے یہ زال ہے، یہ یا پہ زبر ہے، زال پہ تجدید ہے اور زبر ہے، اور ایک کاف پہ تجدید ہے، زبر ہے. یہ را پہ پیش ہے. اب کیا ہے؟ جہاں جہاں تجدید ہے اس کو بریکٹ کھولنا. بریکٹ کھولے تو دو زال نکلتے. کیسا؟ یا، یہ پہلا ہے یا پہ زبر ہے. اس کے بعد ہے یہ دو زال ہے، دو زال ہے تجدید کے اندر. ایک زال پہ جو ہے ایک زال ساکن ہے، ایک زال پہ زبر ہے. تجدید کی بریکٹ کھولے تو پہلا ساکن نکلتا اور دوسرا متحرک. اور دو کاف ہے، دو کاف ہے، پہلا ساکن، دوسرے کاف پہ زبر، اور آخری کا را کیا ہے؟ پیش والا. آپ کیسا پڑھنا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ جزم اس کو پکڑا، یہ جزم کس کو پکڑا؟ یہ جزم اس کو پکڑا. یز، یہ جزم اس کو پکڑا. یز زک، یز زک کرو، یز زک کرو. اب تین پیسز میں پڑھنا اس کو. یز زک کرو، تین ٹکڑوں میں پڑھنا اس کو. یز زک کرو. اب تجدید کی بریکٹ کھول کے پڑھنا تو صحیح ہو سکتا. آپ تجدید کی بریکٹ نہیں کھول کے پڑھے غلطی ہوتی. یذکرو نہیں ہے وہ، یذکرو ہے نا. ایسی پوری ایکسرسائز آپ ایسی پڑھنا. کیسا؟ پیج بند ہو گیا آج تک، نو پرابلم. 35 پڑھے نکالے تھے نا پر. جی 35 کیسا پڑھنا ہے اس کو؟ یذکرو مزمل. یہاں پہ میم پہ غنہ بھی ہے کیونکہ میم مشدد ہے. میم مشدد رہا تو کیا کرنا پڑتا؟ غنہ کرنا پڑتا. کیسا پڑھیں گے اس کو؟ مزمل.
تو غنہ بھی کرنا ہے. کیسا پڑھیں گے؟ مزمل، مزمل، مزمل بھائی نہیں، وہ مزمل بھائی، مزمل صاحب، مزمل خان، یہ اردو والا مزمل نہیں، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے. مزمل ہمارا وہ نام پکارنے کے لیے اردو میں صحیح ہے، یہ عربی میں پڑھتے وقت میں صحیح نہیں ہے. کیسا پڑھنا ہے اس کو؟ مزملو، مزملو، کیونکہ غنہ کرنا ہے، میم مشدد ہے تو ایسا کرنا. مدثر، مدثر، الیین، کیونکہ تجدید مال تجدید ہے، تجدید والے حرف کے بعد پھر تجدید والا حرف آیا، تجدید والے حرف کے بعد پھر تجدید والا حرف آیا تو اس کو بولتے تجدید مال تجدید. مع مانے ساتھ، وتھ تجدید کے ساتھ تجدید، تجدید وتھ تجدید. مع مانے انگریزی کی عربی کے کیا ہے؟ ساتھ، مع اللہ، اللہ کا ساتھ ہے نا. مع مانے ساتھ، تجدید مال تجدید، تجدید کے ساتھ تجدید، تجدید وتھ تجدید، تجدید فالوڈ بائی تجدید، یا لکھا ہوا ہے انگلش میں ہے نا. اور اردو میں سبق کا نام کیا ہے؟ تجدید مال تجدید. الیون یذکر، مزمل، مدثر، الیین. کیسا پڑھنا؟ جب بھی قرآن میں دو تجدید والے حرف ایک ساتھ آ گئے، آپ اس کو بہت احتیاط سے توڑ کے 3 ٹکڑوں میں پڑھنا. اگر آپ زٹ بول کے گزر گئے، الیین ہے نا، الیون، 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 ایسا نہیں، الیون. یزکا نہیں ہے، یہ یزکا، یذکرو نہیں ہے، یذکرو ہے نا. مزملو، مدثر، ایسا توڑ کے پڑھنا، نہیں تو غلط ہو جاتا. مدثر بولے تو غلط ہو جاتا، الیین بولے تو غلط ہے. الیین مد اصلی ہو جاتا آخری کا. سمجھ گئے نا آپ کیسا ہے؟ تو یہ ایکسرسائز کیا کروں گا میں، یہ ایکسرسائز جو ہے آپ کے اس میں ڈالوں گا، کس میں؟ آپ کے ہوم ورک میں ڈالوں گا، یہ پیج ڈالوں گا، پڑھ کے بھی بتاؤں گا، وائس میسج پوری پریکٹس کر کے آنا. کل کلاس میں سب سے پڑھوں گا میں، ہر آدمی صحیح پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا. یہ سمجھ کے پڑھنا، تجدید کے اندر 2 حرف ہے، ہر تجدید والے حرف میں 2 حرف ہے، پہلا ساکن، دوسرا متحرک. متحرک بولے تو حرکت والا، حرکت بولے تو اس کے اوپر جو وہاں پہ جو زیر ہے تو زیر، پیش ہے تو پیش، زبر ہے تو زبر، مسئلہ نہیں. پہلا ساکن، دوسرا متحرک. اور اس کے بعد والے کی بھی بریکٹ کھول دینا، انہیں بھی ساکن، متحرک. تو کیا ہو جاتا؟ آپ ٹکڑے کر کے پڑھنا پڑتا. یذکرو، تیز نہیں پڑھنا، یذکرو. آپ تیز پڑھے تو کیا ہوتا؟ آپ ملا کے پڑھ دیتے، اردو کا اسٹائل ہو جاتا. نہیں، اردو کا اسٹائل نہیں ہونا ہے، ہم کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. اسی لیے انہیں کیا کرا، لوگ غلطی کرتے ان کے باضابطہ کی ایکسرسائز بنایا، اس کی باضابطہ آپ کو پریکٹس دے رہا ہوں. 2 تجدید مال تجدید کے 6 حرف جمع کرا انہیں قرآن میں سے. بہت ہے ویسے تو، لیکن 6 آپ کو پریکٹس کرا دے رہا ہے یہاں پہ ہے نا. تو جب بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے تجدید والا حرف آئیں گا، 2 بار پڑھنا. اور 2 تجدید ایک ساتھ آ گئی تو بریکٹ کھول کے توڑ کے 3 حصوں میں 3 حصے بنا کے پڑھنا. تو جب کہیں جا کے وہ صحیح ہوتا. صحیح ہے؟ سمجھ گا؟ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو میرے سے بات کریں. Anybody want to ask any question? کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو، کوئی بات کرنا ہے؟ شکریہ مولانا صاحب. استاد جی ایک بار پھر بتا دیجیے استاد جی. دیکھیے اس میں جو ہے یزکا بتا دیتا ہوں، تقریباً چیزاں بتا دیا ہوں. اور ایک بات بتاؤں، یزکا، یہاں پہ بتاؤں گا، یزکا، ہوگا وہ یہ تب آ کے
یا یاد سے لکھا ہوں نے؟ یہ یا پہ زبر ہے، یہ زا ہے، زا پہ تشدید ہے اور زبر ہے، اور کا پہ جو ہے کھڑا زبر ہے، تشدید بھی ہے اور کھڑا زبر ہے. یہاں لکھا ہونے کھڑا زبر. یہ یا سائلنٹ ہے، یہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سائلنٹ ہے، یہ نہیں پڑھے جائیں گی، ہے نا، سائلنٹ ہے کیونکہ خالی ہے نا. اب آپ کیا کرنا ہے، اس کی بریکٹ کھول دیا. کیسا کھولے؟ دیکھیے یہ یا پہ زبر ہے، ٹھیک ہے، زا پہ تشدید ہے. کتنے زا ہے؟ 2 زا ہے. میں 2 زا لکھ دے رہا ہوں، 2 زا لکھ دیا. 2 زا پہ ایک زا پہلا ساکن، دوسرا متحرک. وہاں پہ زبر تھا، زبر لکھ دیا میں. اب میں یہ تشدید کی بریکٹ کھول دیا، 2 زا نکلے. کاف کی بھی بریکٹ کھول دیا، کاف کی بھی بریکٹ کھول دیا. 2 کاف نکلے، 2 کاف نکلے. پہلا ساکن، ایک کاف پہ کھڑا زبر. سمجھ گیا؟ یہ یا سائلنٹ ہے، نہیں پڑھیں گے اس کو. یہ گر گئی ہے، یہ گر گئی، نہیں پڑھ رہے اس کو. خالی لکھا انہیں، خالی کاف نے لکھنا بول کے، وہ لکھنے کا اسٹائل ہے ان کا عربی کا، وہ یا کو چھوڑ دینا ہے. اب کیسا پڑھیں گے آپ؟ یز. پہلا کیسا پڑھیں گے؟ یہ جزم کس کو پکڑا؟ یہ زبر کو. یز. یہ جزم اس کو پکڑا، یہ زبر کو. زک. یز زک کا. دوسرے کاف پہ کیا ہے؟ کھڑا زبر. یز زک کا. توڑ کے پڑھنا. دیکھیے یہ دیکھیے کتنے پیسز ہو گئے اس میں؟ 3 پیسز ہو گئے، ہے نا. یہ میں بتاتا ہوں. 1 پیس، سوری، یہ 2 پیس، یہ 3 پیس. ہاں یہ تو نہیں پڑھنے کا ہے نا. 3 پیس سے پڑھنا ہے. یز زک کا. آپ یزک کا پڑھ دیے تو یہ غلط ہو جاتا، اردو کا اسٹائل ہو جاتا. نہیں پڑھنا. کیسا پڑھنا ہے؟ یز زک کا. تجدید مال، تجدید کے بعد تجدید ہے. زال کی تجدید کے بعد کاف میں تجدید ہے. 2 حرف تجدید والے ایک ساتھ آ گئے تو آپ کیا کریں؟ بریکٹ کھولے تجدیدوں کی. ہر تجدید کے 2 حرف نکلے. پہلا ساکن، دوسرا متحرک. پہلا ساکن بولے تو جزم والا، متحرک بولے تو زبر زیر والا. وہاں جو حرکت ہے وہاں پہ وہ لکھ دینا ہوتا. یز زک کا. یز زک کا. ایسا توڑ کے بتانا. سمجھ میں آ گیا؟ آپ بولے نا بتاؤ، تو میں آپ کو ایک بار پھر بتایا. اب آپ دیکھیے پہلا کیا بولے آپ؟ جزاک اللہ خیر. اوکے. پورے حرف ایسی کرنا، جتنے تجدید مال تجدید والے ہیں ایسی پڑھنا. کیسا؟ ال لی یون. مدیس لیے تو مدیس لی کرنا. ال لی. یا کا آواز نکالنا. لی. وائی کا آواز رہتا یا کا. ال لی یون. یزکا. یذکر. مزمل. ہونا بھی آ گیا. مزمل. مدثر. مدثر نے. مدثر. الیین. آخری میں مد اس لیے یا ایک یا پہ زیر ہے، ایک یا ساکن ہے. الیین. آپ بالکل اسی پڑھنا. اور قرآن میں جب بھی 2 تجدید والے حرف آئے غلطی نہیں کرنا. بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، 80% لوگ غلطی کرتے ہیں. ناظرے والے پورے غلطی کرتے ہیں، جلدی پڑھ دیتے اس کو. ان کو غلطی معلوم نہیں ہوتی، تجدید کے بعد تجدید والا حرف ہے. انہیں خاص طور پہ ایک ایکسرسائز بنا کے آپ کو پریکٹس کرا رہا صحیح ہونا بول کے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو ہم مس کر رہے ہیں. میں وہ تمام چیزیں کور کر رہا ہوں جہاں ہمارے غلطی ہونے کے امکانات ہے، جہاں ہوتی ہے غلطی، بلکہ ایکسپیرینس ہے یہ ہمارا. جہاں غلطیاں کرتے ہیں لوگ، کیونکہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، رمضان میں قرآن پڑھتے، سورہ یاد ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن جو ہے ہم جو ہے ذرا کوئی بولا ذرا سنا بولے تو ہم شرماتے ہیں، ہم آواز سے نہیں پڑھتے. اب آپ لوگ کلاس میں سب لوگ پڑھ رہے ہیں، آواز سے پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ لوگوں کا جو ڈر ہے، جو جھجک ہے، جو تھوڑا وہ ہے، وہ دور ہو رہا.
کیونکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو، کوئی دیکھ رہا نہیں، آپ اکیلے ہیں، تو کیا ہوتا اس سے آدمی کھلتا انہیں اس کا اللہ بھی کھلتا، اس کا آواز بھی کھلتا، اس کے غلطیاں دور ہوتے، اور پھر وہ نئے نئے چیزاں سیکھ کے جو ہے اس کی قرآن صحیح ہوتی. یہ بہت اچھا طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے. ماشاءاللہ گھر بیٹھے آپ لوگ جو ہے اپنی قرآن صحیح کر رہے ہیں، اور ایک ایک چیز کر کے اس کو الگ الگ کر کے بتاؤں گا. ایک ہی دن میں یہاں ایسا ہوتا ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں گننا کرنا ہے، یا مطلب کچھ بھی یاد نہیں رہتا. اینڈ آف دا کلاس یو ول ناٹ ریمبر اینی تھنگ. ہم کیا کر رہے ہیں، ایک چیز ایک وقت میں لے رہے ہیں، اس کو خوب کھنگال رہے ہیں، اس کو خوب اس کی نو ہاؤ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، اس کے ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو ایک ایک چیز کر کے ہم تلاوت میں داخل کر رہے ہیں ہماری. تو آج کا ہم کیا کریں، اب غنہ پڑھ رہے تھے 2-3 دن سے. ماشاءاللہ آج سب لوگوں نے اچھا پڑھ کے سنایا. اور جو ہے صرف یہ سورہ پڑھنا نہیں ہے، پوری قرآن میں جب بھی نون مشدد آئیں گا یا میم مشدد آئیں گا، آپ غننے سے پڑھیں گے. اور یہ سورہ جو آج آپ پڑھ کے سنائے، ماشاءاللہ سب لوگ اچھا پڑھے. آپ قرآن جب نماز میں پڑھتے یہ سورہ کثرت سے پڑھتے، بلکہ یہی آخری کے 2-4 سورے ہمارے نمازوں میں زیادہ یعنی پڑھنے والے ہیں. تو آپ کیسا پڑھیں گے، نماز میں کھڑے رہیں گے تو ہم کلاس میں تو اچھا پڑھ کے سنیں، اللہ تعالیٰ کو کیسا پڑھ کے سنیں گے. اللہ اکبر، ختم ہوگی نماز ہماری. ایسا نہیں، آرام سے پڑھیں گے، کھڑے رہیں گے، الحمد کا سورہ بھی اچھا پڑھیں گے. اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ملک الناس. آپ کی دیکھیے آپ کی نماز میں مزہ آئیں گا. آپ غننے جتنے اچھے کریں گے بڑا لطف آئیں گا، نماز میں دل لگے گا، سورہ بھی اچھا ہوئے گا، تلاوت بھی اچھی ہوں گی، ذرا نماز بھی لمبی ہوں گی. ہمارے نماز تو ایسا ہے بھر ہے نا. تو نماز اچھی ہوں گی آپ کی، غننے اچھا کر دیجیے، خود ہی نماز صحیح ہوگی آپ کی. تو چلیے، یہ تجدید مال تجدید کا سبق ہے. یہ پیج میں آپ کے گروپ میں ڈالوں گا، اور جو ہے گروپ میں ڈالوں گا، اور پڑھ کے بھی وائس میسج بتاؤں گا. کل اچھی گھر میں پریکٹس کر کے آنا اس کے ساتھ. کل پڑھائیں گے تو کلاس میں ہر آدمی صحیح پڑھ کے بتانا، بالکل جیسا آج آپ قل اعوذ برب الناس کا سورہ پڑھائے ویسی پڑھ کے سنا. صحیح ہے نا. اب جو ہے یہ آپ کو ایک چیز بتاؤں گا. ہم جو ہے یہ ذرا ریفریش ہوتا ہے، یہ تختی ہے نا جو وائٹ بورڈ، تھوڑا کھولتے ہی جو ہے نہیں چلتا، تھوڑی دیر میں اس کو لوڈ کرتا ہوں. ہم دیکھیے، آپ کو میں یہاں اوپر ہی بتایا، شاید میں آپ کو یہ بات اوپر ہی بتایا یا کہیں اور. ہاں، یہ ہم یہ اسی کو صحیح کرتا ہوں. یہ پڑھ لیا ہم لوگ. یہ کیا 4 چیزاں پڑھے ہم. اس کے بعد ہم کیا پڑھے تھے، میں آپ کو ایک ایک سبق بتا دوں. اس کے بعد ہم پڑھے مد اصلی، ہے نا. یہ پہلی تختی زبر زیر پیش پڑھ لیے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھ لیے، جزم پڑھ لیے، تشدید پڑھ لیے، مد اصلی پڑھ لیے، لین پڑھ لیے. اس کے بعد ہم کیا کریں، لام جلالہ پڑھ لیے، ہے نا. اللہ کے نام کو کیسا پڑھنا، اس کا کیا طریقہ ہے، پڑھ لیا. اس کے بعد ہم غنہ پڑھ لیے، ہے نا. غنہ بھی جو ہے پڑھ لیا. غنہ کیا تھا، انا فار ایگزامپل، غنہ بھی پڑھ لیا نا. یہ سب چیزیں ہم پڑھ لیے. لیکن یہ جو میں بولا تھا آراب، پہلے میں آپ کو کرا دوں گا. آراب یعنی یہ جو اس پہ لگتے ہیں آراب، ہے نا. میں ایک منٹ میں آ کے بتا دوں آپ کو پھر. جی، میں آپ کو بولا تھا، میں جتنے آراب ہے، جتنے اشارے ہیں، جتنے سائن ہیں، کون سے سائن ہیں، زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جزم، تشدید، اور کیا ہے لگنے والے. اب ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ہے نا. اس کے بعد ایک بڑا مد ہے، ایک چھوٹا مد ہے. بس اتنی چیزیں ہیں، اتنے ایٹم ہیں. 1 2 3 4 5 6.
یہ 6 چیزیں جو ہے حرفوں پہ لگتے ہیں الفابیٹ پہ، یہ 6 چیزیں ہم کیا کریں، ہم جو ہے یہ پڑھ لیے، یہ پڑھ لیے، یہ پڑھ لیے، یہ پڑھ لیے، یہ پڑھنا ہے۔ تنوین کس کو بولتے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو بولتے تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو بولتے تنوین۔ کل ہم تنوین کیا ہے پڑھیں گے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ تنوین کا بڑا رول ہے تجوید میں، بلکہ یہ قرآن میں، قرآن کو پڑھنے میں تجوید کا تنوین کا بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے۔ اس کو بہت جتنا اچھا سمجھ گئے اتنے غلطیاں کم ہوئیں گے اور اتنا اچھا قرآن آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل ہم کیا کریں گے، کل ہم جو ہے یہ کل پہلے تو آپ لوگوں سے میں تجدید مال تجدید کا سبق سنوں گا اور کل تنوین پڑھاؤں گا، ہاں تنوین پڑھاؤں گا، اور ایک دوسرا لیسن کا بھی حصہ بھی بتاؤں گا۔ کل کا سیشن بہت امپورٹنٹ ہے، تھوڑا لمبا بھی کر دیں گے، چھٹی ہے سب کو، کل سنڈے رہتا۔ میں دیکھا سنڈے کے دن حاضری گر جاتی، لوگ جو ہے سو جاتے، کیا کرتے پتہ نہیں، چھٹی مناتے نہیں معلوم۔ جمعے کو ہوگی نا بھائی ہماری چھٹی، ہم فرائیڈے کو رکھے چھٹی، ہوگی چھٹی، سنڈے کے دن کل اٹینڈنس اچھی رہنا بالکل، ہے نا، کل پٹ نہیں مارنا، سب لوگ آنا۔ اور کل میں بہت لمبا سیشن لوں گا ذرا، کیونکہ میرے کو تنوین بتانا ہے اور 2 چیزیں بتانا ہے، اور بہت چیزیں پڑھنا ہے ہمارے کو۔ میرے کو 4 مہینے میں پورا کورس کمپلیٹ کرنا ہے، آپ لوگوں کو پکا قرآن آپ کا صحیح کروانا ہے۔ اور نہ صرف جو لوگ اچھا پڑھ رہے ہیں ان کو ہی نہیں، جتنے لوگ ہیں کلاس میں اچھا پڑھنے والے، یعنی میڈیم، یعنی بیچ والے، اور تھوڑے کمزور لوگ بھی ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کو اٹھانا ہے۔ جتنے لوگوں کو کا ذرا کمزور ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کو بھی اٹھانا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ کل تھوڑا ٹائم اور لگا کے، سنڈے ہے تو کل 2-3 چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا تجدید مال تجدید کا سبق بھی سنیں گے۔ آپ لوگوں کو کسی کو کچھ بات کرنا ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی کلاس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، ہوم ورک کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، کوئی بھی چیز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، پلیز اوپن یور مائک اینڈ ٹاک ٹو می۔ السلام علیکم مول صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شجاعت صاحب۔ ہاں مول صاحب، وہ بک کی PDF فائل ہو گئی تو میں پہلے پرنٹ آؤٹ لینا بھول گیا بھائی۔ بک کی ضرورت نہیں ہے ابھی، جب ضرورت پڑیں گے میں خود۔ اچھا ٹھیک ہے مول صاحب، اوکے شکریہ۔ کیونکہ میں کیا آپ کو بک دیا تو کیا کرتے سب چیزیں چھوڑ دے کے وہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہو، دوسرے جو چیزیں ابھی نہیں پڑھا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ ٹھیک ہے میں آپ کو جب ضرورت رہیں گے اس کی، جب انشاءاللہ میں دوں گا انشاءاللہ۔ اوکے شکریہ۔ اور کسی کو کچھ بولنا ہے؟ کسی بھی تعلق سے، آپ کو ٹائمنگ کے تعلق سے، کوئی بھی کلاس کے تعلق سے، یا ہوم ورک کے تعلق سے، کوئی بھی آپ کے پاس مسئلہ ہے، کوئی چیز ڈاؤٹ ہے آپ کے سبق کے تعلق سے، اور آپ یہ بھی بتائیے کہ ابھی تک آپ کو کیسا ہمارا کورس چل رہا ہے، آپ کو کیسا سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، ہم لوگ تیز جا رہے ہیں، آپ سلو جا رہے ہیں، کیسا آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ السلام علیکم صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہے ہیں آپ، ایک چیز 2-3 دفعہ ریپیٹ کرتے آپ، جزاک اللہ خیر، اس سے کافی مدد ملتی ہے آپ کو، جزاک اللہ خیر۔ اوکے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کی طرف سے، آپ پوری محنت کر رہے ہیں صاحب، اللہ آپ کو اس کا بھرپور جو ہے اجر دے۔ آپ جو ہے اللہ آمین آپ سے پوری جو ہے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے مول صاحب۔ آمین آمین۔ اب آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ بھی جو ہے، میں آپ لوگ سب کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کو جو ہے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ صبح کے وقت میں آپ لوگ جو ہے بہت سے لوگ جو ہے کچھ آرام کرنے والے رہتے، کچھ جانے والے، دوسری مصروفیات بھی رہتی، لیکن آپ لوگ سب چھوڑ کے جو ہے برابر پابندی سے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، دس از ویری گڈ۔ دینے میں ڈر لگ رہا ہے استاد صاحب، مسجد میں کبھی اقامت دے بولتے، رول سیکھنے کے بعد صحیح اقامت دے رہے نہیں دے رہے بھی ڈر لگ رہا ہے دینے کے واسطے، بہت یہ کر لینا پڑ رہا۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ ماشاءاللہ۔ تو ایسا کرتے ہیں،
मैं आज का होमवर्क डालूंगा तो आप लोग होमवर्क उसको कंप्लीट करके आइए, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आप दुआ पढ़ लेते हैं। चलिए शुक्रिया। इंशाल्लाह। हाँ। दुआ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. پاک ہے تمہارا پروردگار اور بڑی ہی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں سلام ہو تمام رسولوں پر ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ صاحب، جزاک اللہ خیر. بہت اچھا ہے کلاس آپ کا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. جزاک، شکریہ، جزاک اللہ. بہت محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہمارا سے. شکریہ آپ کا. شکریہ، جزاک اللہ.